اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قالوا هذا سحر مبین۔ سلسلہ وار ہم درس قرآن کو 28واں سپارہ سورہ صف آیت نمبر 5 تک پہنچے تھے، آج آیت نمبر 5 سے آگے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو اس پر قوم نے جھٹلایا۔ بعضوں نے کہا یہ تو جادو ہے، بعضوں نے کہا نہ کوئی رسول نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یعنی کہ تسلی ہوتی ہے محمد رسول اللہ، یعنی نبی کو بھی اہل کفار جھٹلاتے تھے۔ پھر پہلے واقعات، یعنی کہ اے میرے محبوب، اے نبی جی، آپ ہی کے ساتھ ایسا نہ ہوا، اس سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن حق بہرحال علو بلند ہی رہتا ہے، حق کی ہی آخر کیا ہوتی ہے؟ جیت ہوتی ہے۔ جی تو یہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول، اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہوں، اور مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہو چکی تھی۔ تورات کس پر نازل ہو چکی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ انجیل۔ جی تو اس میں ہو بہو وہی احکام تھے انجیل میں جو تورات میں احکام تھے، البتہ چند ایک احکام کچھ تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے، باقی وہی تھے۔ اور جن احکاموں میں، جن خوشخبری میں ایک خوشخبری یہ بھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مصدق لما بین یدی، مجھ سے پہلے جو تورات آئی میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، میں اس کو بھی حق جانتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، اور اے میری قوم اس بات کی بھی طرف دھیان دو، میں خوشخبری سنانے والا ہوں اپنے بعد ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ نبینا صلوات والسلام کے بعد کون سے پیغمبر آئے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہاں عیسیٰ، یعنی عیسیٰ کے بعد کوئی، بس ایک لمبا زمانہ گزرا تھا لیکن اس بیچ اور کوئی پیغمبر، عیسیٰ کے بعد ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس لیے خوشخبری دی۔ تو اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب میرے محبوب کی خوشخبری کس نے سنائی تھی؟ آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے، اور اپنی قوم سے کہا تھا، وہ مبشرن، میں خوشخبری سنانے والا ہوں، بے رسول، ایک ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ۔ ہاں اب مفسرین لکھتے ہیں کہ احمد کے نام سے کیوں چنا قرآن نے یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ محمد نام تھا آلریڈی؟ وہ اس وجہ سے بھی مفسرین لکھتے ہیں کیونکہ محمد نام رکھنا عرب میں پہلے سے ایک دستور تھا، تاکہ خلط ملط واضح بات ہو جائے، خلط ملط گژھِ نہٕ کتھ، ڈاؤٹ کے شکار، بس صاف طور پر ایک ڈفرنٹ سا نام لیا گیا تاکہ ہو بہو پہچان ہو محمد رسول اللہ، احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اس نام کو تھوڑا سا ڈفرنٹ چنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ لیکن جب ان واضح دلائل، ان خوشخبریوں کو لے کر فلما جاءہم بالبینات، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان واضح دلائل کو لے کر جاءہم، اپنی قوم کے پاس آئے، ان کو سنانے لگے، تو اس کی قوم ان کو کہنے لگی قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو ایک صریح جادو ہے۔ کیوں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل کفار نے کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے۔
ہے نا, नाउज़ बिल्ला, ये तो मजनून है, हाँ, और कभी कहा इन्नका लमजनून, तुम तो जादूगर हो, तुम तो मजनून हो, नाउज़ बिल्ला. लेकिन वहां से अमीन भी कहते थे, सादिक भी कहते थे, और साथ में वो हजम नहीं होती थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, और ये भी कहते थे मजनून है, जादूगर है, भाई इससे कोई बातें करता है, इसकी बातें कोई सुनता है तो इसी की गिरफ्त में आ जाता है, इसकी मोहब्बत का दीवाना हो जाता है. अरे वे मैं अहले कुफार और गैर से कहना चाहता हूँ, अगर तुमने अबू बकर जैसी आंख से देखा होता तुम भी गिरवेदा होते मोहम्मद रसूलुल्लाह. तुमने आयशा जैसी आंख से देखा होता, तुमने उस्मान जैसी आंख से देखा होता, तुम भी गिरवेदे होते मोहम्मद रसूलुल्लाह. जब उनमें उनके नसीब में ही नहीं था. वरना अबू जहल ने नबी के चेहरे को नहीं देखा, देखा. अबू लहब ने नहीं देखा, देखा. दुश्मनान इस्लाम ने नहीं देखा, देखा. लेकिन अगर अबू बकर की आंख से, उस्मान की आंख से, हजरत अली की आंख से देखते तो शायद वो भी दीवाना हो जाते. लेकिन उन्होंने उस आंख से देखा. फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनात, तो उस कौम ने कहा हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये तो एक जादू है. फिर अल्लाह फरमा रहे हैं, हाँ, अपने ईमान वाले बंदों की, अपने रसूल की, रसूलुल्लाह को मानने वालों की तस्दीक अल्लाह कर रहे हैं. अल्लाह फरमा रहे हैं वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, और इससे बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे. हाँ, जो अल्लाह पर क्या, यानी अल्लाह की तरफ झूठी बातें मंसूब करे. उसके बहुत सारे ऑप्शन है. ये कि या तो नबी के जरिए से अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आया उसको झुटलाना, भाई ये झूठ है, ये जादू है, ये तो अल्लाह की तकज़ीब हुई ना, अल्लाह पर झूठ बांधना हुआ ना. हाँ, या तो न मानने के एतबार से भी अल्लाह पर झूठ है ये, और उसका मजाक करने के एतबार से भी क्या, ये अल्लाह पर क्या हुआ, झूठ बांधना. जैसे कि अहले कुफार ने, गैर ने रसूल पैगंबरों को कहा भाई तुम रसूल नहीं हो. ये तो अल्लाह, ये तो हालांकि रसूल किसकी तरफ से होता है, अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से. तो जब उसको झुटलाया गोया मैंने अल्लाह को झुटलाया. अगर उसको रसूल को झुटलाया गोया उसने किसको झुटलाया, अल्लाह को झुटलाया. अल्लाह फरमा रहे हैं इससे बढ़कर क्या जुल्म हो सकता है, इससे बढ़कर कौन जालिम हो सकता है. इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, जो अल्लाह पर झूठ बांधे. क्या ऐसा मुमकिन है कि भाई अल्लाह झूठ बताए, तो कैसे हो सकते तुम. तो लिहाजा जो ये इनकार करने वाले हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को और अंबिया को और रसूलों को तकजीब करता है, उनको झुटलाता है, तो इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है. जबकि ये पैगंबर, जबकि ये ईमान वाले उनको अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, बुलाते हैं. अल्लाह फरमा रहे हैं वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, इससे बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे. वह युदआ इलल इस्लाम, हालांकि उसको बुलाया जाता हो इस्लाम की तरफ, है ना. रसूलुल्लाह किसकी तरफ बुलाते थे, इस्लाम की तरफ, अल्लाह की दीन की तरफ. वो सच्ची बात कहते थे, और जिसकी सच्चाई की तस्दीक खुद अल्लाह कर रहे हैं. और इस शख्स को, यानी अहले कुफार को या गैरों को बुलाया जाता था दीन की तरफ, और वो कहते थे वहाँ से जवाबन भाई ये झूठ है, ये मजाक है, ये पैगंबर नहीं हो सकता. कहते हैं कि इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर क्या बांधे, झूठ बांधे. अल्लाह फरमाते हैं फिर जब इस नहूसत की पादाश में वो हिदायत और इस नूर हिदायत से इतने दूर चले जाते हैं, इनको फिर हिदायत की तौफीक नसीब नहीं होती है. इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन. जब इनकी हिदायत मिलने की नाउम्मीदी इनसे होती है, अल्लाह फरमाते हैं और अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं फरमाते हैं. और इनकी साजिशें क्या है, हाँ, इनकी साजिशें अल्लाह ने फरमाया, इनकी साजिशें जैसे कि चराग को कोई मुंह से फूंक देता है उसकी मिसाल है. इनके फूंकों से इस्लाम जैसा चराग बुझ नहीं सकता है. युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दें. ये चाहते हैं कि ये बुझा दें नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंहों से. वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, हालांकि अल्लाह अपने नूर इस्लाम को, अपने नूर हिदायत को मुकम्मल करके ही रहेंगे, है ना.
اور یہ بھی نہیں ہے کیا انسان ہے یہ بھی نہیں سوچتا مجھے مقابلہ کس سے ہے. بھائی اللہ ہے اللہ عزیز ہے، غالب ہے، جبار ہے، کس سے مقابلہ لے رہا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام جیسے چراغ کو بجھا دے، ایسی بات نہیں ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور اسلام کو مکمل کر کے ہی رہیں گے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی گزرے. یم چھ ناگواری مز مران، مزید مرن اتھ ناگواری مز، لیکن اللہ اپنے نور کو ہمیشہ روشن کر کے ہی رہیں گے. یعنی نور اسلام کو، یعنی دین اسلام کو، دین محمدی کو اللہ غالب کر کے ہی رہیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. جی اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ، اور وہ ذات هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ ذات ہے اللہ کی وحدانیت اور قدرت بیان ہو رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں وہ ذات جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت و دین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ غالب کر دے تمام دینوں پر دین اسلام کو. تاکہ کس کو بھیجا؟ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا حق کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ، تاکہ دین اسلام غالب آئے باقی تمام ادیانوں پر. اس لیے ہم چیلنج سے کہتے ہیں اگر مذہبوں کا کوئی سردار ہے وہ دین محمد الرسول اللہ، اور کامل نظام ہے، کامل ایک لا ہے، ایک قانون ہے جس میں ہر چیز کا ایک حل اللہ جل شانہ نے بتایا ہے، اور تمام ادیانوں کا سردار ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں، چلیں سے ہم کہیں کیونکہ اللہ تصدیق کر رہے ہیں. تو اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے علی الدین کل تمام دینوں پر دین اسلام کو. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے. یمن گشتن ناگواری، اللہ ان کی ناگواری کی کوئی پرواہ، دین غالب ہو کر ہی رہے گا. اب اللہ فرما رہے ہیں طلبہ ایمان والن بندن ان کو بتائیے، میرے ان بندوں کو، ایمان والے بندوں کو بتاؤ کس کس تجارت میں تم فائدہ ڈھونڈ رہے ہو. آؤ میں ایک ایسی تجارت آپ کو بتاؤں جس کے بیوپاری اللہ ہیں. اللہ کے ساتھ تجارت کرو، وہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں بتلاؤں ایک ایسی تجارت کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتلاؤں تمہیں ایک ایسی تجارت جو تمہیں بچائے گی دردناک عذاب سے. دردناک کیا میں بتاؤں؟ اللہ کیا محبوب ہیں، کیا محبت بھرے انداز میں، کس شفقت سے اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہیں اور فرما رہے کیا میں تمہیں بتلاؤں ایک ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کوئی نقصان کا شائبہ بھی نہیں ہے، نقصان کی بھنک بھی نہیں ہے، کامل 100% کیا تو ہم نے بنایا، بالکل کامیابی اس تجارت میں ہے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ غور سے سنیے گا. تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت کیا ہے؟ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. سبحان اللہ، کیا تجارت ہے، آسان تجارت ہے نا، جس میں کوئی نقصان کا ایک شک شبہ اور ذرہ بھی نہیں موجود ہے، فائدہ ہی فائدہ. وہ تجارت کیا ہے؟ تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، یعنی دفاع کرنا. جہاں پر بھی کیسے بنا خبر لکمن خبر ہما گسم ناراض، یما گسم ناراض. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ دفاع کرو اور بچاؤ اپنے دین کو. دپا ہے خبر ہو کیا ون، یہ کیا ون، اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ناراض ہو رہے اس کی کوئی پرواہ. دپا لک مند چھس کران ہے وہ کیا من ہمسائے داری مز کیا ونان. اگرچہ شریعتس خلافی تہ گژھان، یہ میس کاشر مسلمان سن بول آسان ہے نا، کبھی غمی کبھی خوشی آتی ہے، پتہ کیا ونان کچھ بھی کرن ہے، کرنا پڑتا ہے. ویسا فلان رشتہ دار ناراض، فلان خوج گژھِ ناراض، ہے ہمسائے داری مز گژھِ نا ناراض. اور جو اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو رہا ہے اس کے لیے کیا
اور یہ یاد رکھیے گا، اگر 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 ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر بیٹھیں اور لوگوں کو راضی کریں، آخر میں وہ لوگ بھی راضی کیوں؟ لوگوں کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر یوں کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں، بھلے لوگ ناراض ہو جائیں، ایک وقت آئے گا اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا۔ یہ اللہ کی دین میں ایک فائدہ ہے اور اس میں ایک برکتیں ہیں۔ ہاں لہذا لک مند چھ بڑے حکمت سے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، ہمت مانگنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جس اینگل سے بھی ہو، اپنے مالوں کے ذریعے سے مال لگائیو، وانفسکم، اپنی کبھی جان کی بازی دینے پڑے تو جان بھی لگا دو، اس سے بھی ہچکچاؤ، لیکن میرے اسلام کی آبیاری کرنا۔ جب اسلام کی حفاظت کی باری آئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر مبارک شہید ہوا۔ کتنا محبوب تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل، جس کی قسمیں اللہ، جس کے زلفوں کی قسمیں کھائی اللہ نے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، زلفوں کی، چہرے انور کی قسم کھائی ہیں، کبھی نام لے کر بھی نہیں پکارا سوائے کی کئی جگہ۔ اتنا محبوب، اتنا پسند، اتنا ٹوٹ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کمس؟ اللہ جل شانہ۔ یہاں تک کہ اللہ نے احسان بھی جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو بندو میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا، احسان بھی جتایا اللہ نے۔ لیکن جب اسلام کے بچانے کی باری آئی پھر یہ محبوب شیء بھی زخمی ہو گئی ہے نا، دندان مبارک بھی شہید۔ لہٰذا اب جب نبی کا وجود زخمی ہوا، نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، سارے میون زو کت خاتس مش ہے نا، یہ تو پہلے ہی قربان ہونا چاہیے ہے نا۔ تو لہٰذا اپنے نفس سے شروع کرنا ہے نا، عبادات پہ کھڑا کرنا ہے، تمام نبی کے طریقے اپنی باڈی پہ فٹ کرنا ہے، اپنی خوشی میں اپنی غمی میں فٹ کرنا ہے۔ یہیں سے جہاد کی شروعات ہوتی ہے نا۔ اگرچہ جہاد اسلام کی ایک اعلیٰ چوٹی ہے، لیکن شروع کہاں سے کرنا ہے؟ پہلے مجھے اپنے کم از کم فجر کی نماز کے لیے میں اپنے آپ کو کھڑا کروں ہے نا، کم از کم 5 نمازوں کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کروں، کم از کم سنتوں کے لیے ہی اپنے اس وجود کو کھڑا کروں۔ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ایشو دور دور وچھان نا۔ اس لیے علماء سمجھاتے ہیں، محدثین سمجھاتے ہیں ہے نا، مگر ایشو دور تراون نظر، یہ گژھان مشتھی، یہ گژھان۔ صحابہ کو ایک سنت چھوٹتی تھی، تھر آسان خبر اور میں وہ ناکام گئی، کیوں؟ مجھ سے سنت چھوٹ گئی، مجھ سے تکبیر اولا چھوٹا۔ نبی کے زمانے میں جو منافقین ہوتے تھے، منافقین جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی جانتے تھے یہ منافق ہے، ان کی کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی، رکعت چھوٹنا تو دور کی بات ہے۔ اور میری نمازیں ہفتوں قضا ہوتی ہے، وری وادن، عیز دو گوس نماز پڑھنے، پتہ گوس بیکس عید، پھر دوسری عید کو جمعہ دعا اس نماز پڑھنے، پتہ اس بیکس جمعہ بیچو فخر آسان، بچو جمعہ پڑھا، بس جمعہ پڑھا، میں جمعہ پڑھتا ہوں، ہاں بس جمعہ، بس نماز پڑھا، جمعہ پڑھتا ہوں میں، اور بیچ 8 دنوں کی 5 نمازیں۔ اور بھی شیطان نے کیا؟ شیطان نے جھوٹ نہیں بولا تھا، شیطان نے چوری نہیں کی تھی، شیطان نے کوئی بہت بڑا بے حیائی کا کام نہیں کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، بس سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہوا۔ اس نے چوری نہیں کی تھی، ڈکیتی نہیں کی تھی، کوئی قتل نہیں کیا تھا، بلکہ کیا کیا تھا؟ سجدہ نہیں کیا تھا، بس سجدہ نہیں کیا تھا، اس سے لعنت کا تو قیامت تک اس کے گلے میں پڑ گیا۔ پھر میں کہتا ہوں، میں جوان کہتا ہوں، میں بزرگ کہتا ہوں، بھائی عمر ہو گئی، کوئی برکت ہی نہیں ہے، بھائی میں ایجوکیشن کے میدان میں ہوں، اسٹڈی کے میدان میں ہوں، کمی بھی چھن لبان، اٹھے چھن کے ہی وہاں آئے گا کہاں سے؟ میں نے اللہ سے مانگا، میں نے کبھی مصلی بچھایا، میں نے اپنے سر کو جھکایا اللہ کے سامنے، اللہ میری مدد فرما، میں نے نمازوں کو پڑھا، میں نے ان کو قائم کیا، میں نے سنتوں کی طرف دھیان دیا، میں نے سیکھا ان کو، میں نے صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا، کبھی جب کیا نہیں تو برکت سے کیوں امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی مدد سے کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ جب کہ صحابہ کو ایک سنت چھوٹتی تھی، ایک مستحب چھوٹتا تھا، تھر تھراتے تھے، خبر وہ ویسا رب سے مدد کی نہ میرا عالم ہے اور میں اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہوں۔ امید لگانا کوئی غلط بات نہیں، اللہ کی مدد سے امید لگائے بیٹھا ہوں، جبکہ صحابہ کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا۔ جی اللہ فرماتے ہیں
تو لہٰذا اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنے جانوں کے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے نا، یہاں سے سٹارٹ کرنا، اپنے گھروں سے سٹارٹ کرنا ہے، اپنے بچوں سے سٹارٹ کرنا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والی تجارت تمہارے لیے سود مند ہوگی. اللہ خود ہی فرماتے ہیں پھر، حالانکہ تجارت تو نفع بخشی ہوا کر، اور جس کا بیوپاری اللہ خود ہو وہ نفع سے خالی نہیں ہو سکتی ہے. پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ نا انسان جو ہے، اللہ فرمائے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم تھوڑی بہت سوجھ بوجھ سمجھ رکھتے ہو، اگر دل کے کانوں سے سنو، یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا، اگر تم تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتے ہو. اور یہ تو اخروی فائدہ ہوگا. دنیاوی فائدہ نقد کیا ہوگا یہ بھی یاد رکھنا. جب دین کو تھامو گے دنیا کا نقد فائدہ پہلے ہی ملے گا، آخرت کا تو وعدہ ہے ہی. وہ اللہ فرما رہے ہیں. اور دوسرا، اللہ کن چیزوں سے تمہیں نوازیں گے؟ نقد. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اللہ تمہارے گناہوں کو کون نہیں چاہتا ہے؟ اور وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور قیامت میں تمہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ عمدہ گھر، فی جنات عدن، اور ہمیشہ رہنے کے باغات، عمدہ گھروں میں تم کو اللہ داخل فرمائیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. میں کہاں سے کامیابی ڈھونڈ رہا ہوں؟ میں وتھے رٲمٕژ، بہٕ چھُس خبر کبیر کامیابی ژھانڈان. اللہ فرما رہے یہ کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. اب یہ تو اخروی فائدے تھے، اور بھی مزید دنیاوی فائدے کیا دیں گے اللہ؟ دینداری پر، دیندارانہ زندگی پر، دیندارانہ معاشرے پر کیا دے گا؟ دین والی زندگی پر کیا اللہ دے گا؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری نعمت جس کو تم زیادہ ہی پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ صحابہ کو فرمایا گیا تھا ان دنوں، نصر من اللہ، اللہ کی مدد. ہاں میرے طلبہ، اسٹوڈنٹ، میرے جوان، میرے بھائی بزرگ، اللہ فرمائے جب تم دینداری کو اپناؤ گے، نصر من اللہ، کس کی مدد ہوگی؟ یل دین سے ہٹ کر میری زندگی ایک عام مطلب وچھنے سے فکر طرح کی گوڑ انسان سلام کرے، گوڑ سوچیں خبری مسلمان ہے ایسے نہ ایسے. مسلمان کی کوئی علامت، دینداری کوئی علامت ہی نہیں میری زندگی میں، اور پھر مدد کہاں سے ہوگی؟ یہاں وعدہ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اس میرے نبی والے راستے پہ چلو گے، دینداری والے راستے چلو گے، نصر من اللہ، اللہ کی کیا ملے گی؟ مدد ملے گی. نہ تین کتابیں، ہاں کتاب اگر بیتا گٹر تے پڑھ پتین تے کیمی ویت ات ایگزام حالس میں ہوگا. یہ ہوگا جب اللہ سے مسلح بچھا کر پتم پہرن، ہاں اتی مدد تے مانگو، دعا کرو، بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ.